الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، رمضان المبارک کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں بعض باتیں بیان کی گئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ہمیں 2 باتوں کا پیغام دیا ہے. 2 باتیں ہم کو سکھلائی ہیں. ایک کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے اور دوسری بات کا تعلق اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہے. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے، اپنے بندوں کو عذاب نہ دے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اگر حقوق العباد کی ادائیگی ہم کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہم کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں پورے طور پر گناہ سے پاک و صاف کر دے گا. ہم گناہ سے پاک و صاف ہو جائیں گے، کیونکہ عبادت میں انہی 2 باتوں کا اہم کردار ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرے، اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانے، اور اس کے بعد بندہ بندوں کے حقوق کو پہچانے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ان دونوں باتوں کا پیغام دیا ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت کے ذریعے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کیا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے کئی ایک واقعات کا ذکر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام اس پر سختی سے عمل کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں اور بقیہ ایام میں سخاوت کا اظہار کر کے اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق کو ادا کیا کرتے تھے. اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حق کو بھی ادا کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین کا حق
جو اس مہینے کا بہت بڑا حق ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے اور اپنی شہوت کو چھوڑ دے، جس کا بے حساب ثواب اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ روزے کا ثواب اللہ رب العالمین بے حساب عطا فرمائے گا، کیونکہ روزے کے اندر جو خلوص، جو للہیت، جو تقوی، جو پرہیزگاری ہوتی ہے وہ دوسری کسی عبادت میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ یہ بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بے حساب ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورے رمضان اللہ رب العالمین کی بکثرت عبادت کیا کرتے تھے، خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی ادائیگی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے، غریبوں پر خرچ کیا کرتے تھے اور دوسری عبادتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش رہا کرتے تھے۔ لیکن مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا داخل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی پوری طرح سے اللہ رب العالمین اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کر لیا کرتے تھے اور رات میں جاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ آگے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ احیا لیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کو زندہ کرتے تھے۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خوب عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں اتنی لمبی ہوتی تھیں، اتنی خوبصورت ہوتی تھیں اور اس کی قرات اتنی اچھی ہوتی تھی، اس میں رکوع اور سجدہ اتنا اچھا ہوتا تھا اور اس میں قیام اتنا اچھا ہوتا تھا۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 4 رکعتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں اور اتنی زیادہ لمبی ہوا کرتی تھیں کہ ان کے بارے میں نہ پوچھو۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب لمبی پڑھا کرتے تھے، خوب اچھا اس میں قیام ہوتا تھا، خوب اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ ہوتا تھا، رکوع و سجود کی ادائیگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل انداز میں کیا کرتے تھے۔ رکوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب تعظیم بیان کیا کرتے تھے اور سجدے میں جا کر اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کرتے تھے، آخری عشرے میں بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کر اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود نہیں جاگتے تھے بلکہ ایقظ اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو جگاتے تھے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، رات میں جاگ کر قیام اللیل کریں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ سلینی یا فاطمہ ما شئت من مالی
لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ اس دنیا کے اندر تم مجھ سے جو کچھ مانگتی ہو مانگ لو، میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، میں تم کو مال دے سکتا ہوں، دوسری چیزیں دے سکتا ہوں، لیکن آخرت کے لیے تم خود اعمال کرو، کیونکہ آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اگر تمہارے کام اچھے نہ ہوئے، اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے، تم نبی کی بیٹی ہو یہ بالکل درست ہے، لیکن آخرت میں تمہارے اعمال اچھے نہ ہو اور میں تمہارے کام آ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی بیٹی نے سوال کیا تھا کہ ابا جان مشق اٹھاتے اٹھاتے کمر دکھنے لگی ہے اور چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں درد ہونے لگا ہے، اے ابا جان اگر کوئی خادم آپ کو میسر ہو، اگر کوئی غلام آپ کو ملے تو آپ کو خادم ہمیں دے دیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی ابھی دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خادم کے تم سے زیادہ مستحق ہیں، جو نوکر کے تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا میں تم کو تسبیح بتاتا ہوں، میں تم کو تسبیح بتاتا ہوں، وہ تسبیح تم پڑھ لو گی تو اللہ رب العالمین تم کو خادم سے زیادہ سہولت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین تمہارے کام میں آسانی فرمائے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح فاطمہ بتائی اور اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک سورت کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی عبادت اگر ہم کر رہے ہیں، لیلۃ القدر میں اگر ہم قیام کر رہے ہیں، لیلۃ القدر میں اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ رات پا جاتے ہیں، یہ رات ہم کو مل جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین ہم کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اہمیت ہے لیلۃ القدر کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، شب قدر کا قیام کیا، یعنی رات میں جاگ کر نوافل کی ادائیگی کی، رات میں جاگ کر نوافل کی ادائیگی کی نمازیں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا تو ایسا شخص تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ لیلۃ القدر کے قیام سے اگر کوئی شخص محروم ہو گیا، ایک مسلمان بندہ اگر لیلۃ القدر کے قیام سے محروم ہو گیا، لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، ایک تو اس میں قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا تو سب سے افضل مہینے میں نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ رب العالمین نے جس رات میں یہ قرآن نازل کیا وہ رات کیا ہے؟ تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کریم کو جس ذات پر نازل کیا گیا دنیا کے اندر، جس کے قلب اطہر پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ انسان دنیا میں سب سے افضل، اور یہ قرآن جو فرشتہ لے کر نازل ہوا وہ سید الملائکہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تو ایک تو اس میں قرآن کریم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں لیلۃ القدر، قدر کا کیا معنی ہے؟ تو قدر کا تو ایک مطلب یہ ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے عظمت، عظمت، لیلۃ القدر یعنی عظمت والی رات، قدر والی رات۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سال بھر کی اللہ رب العالمین
تقدیریں لکھتا ہے، انسان کا نصیب لکھتا ہے اللہ رب العالمین، قسمت لکھتا ہے، تو قدر بمانا تقدیر، تو اللہ رب العالمین اس رات لوگوں کی قدریں لکھتا ہے، لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے، لوگوں کی قسمت لکھتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس رات کے بارے میں آگے فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اس رات اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں بشمول جبریل، سارے فرشتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اس کے بعد روح یعنی روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے الگ سے ذکر کیا کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں تمام معاملات کو لے کر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی رہتی ہے حتی مطلع الفجر، یعنی طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی رہتی ہے۔ اور سلامتی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، وہ مومنوں کو سلامتی بھیجتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے بہت کچھ حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات کب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ کچھ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حکم دیا ہے کہ پورے عشرے یعنی پورے عشرے کی راتوں میں انسان کو جاگنا چاہیے، پورے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور یہ زیادہ بہتر اور احوط ہے۔ اور آج کل یہ جو ایام چل رہے ہیں ان میں رات کے وقت جاگنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے اور وہ خود تجربہ کر رہا ہوگا کہ 12-1 بج جاتا ہے سوتے سوتے، اس کے بعد آپ صبح 3-3:15 میں سحری کے لیے پھر بیدار ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر جو بیچ میں چند گھنٹے بچتے ہیں ان میں اگر آپ جاگ لیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں، تو یہ کتنا زیادہ بہتر ہے پورے عشرے میں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور ایک روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایسی بھی ثابت ہے جس کے اندر وتر کا ذکر نہیں ہے بلکہ 10 راتوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العشر الاواخر کا ذکر ہے اس میں، کہ پورے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا تھا، تم کو بتا دیتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا کہ میں تم کو بتا دوں لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ کب ہے، لیکن فتلاح فلان و فلان فرفعت، دیکھا کہ فلاں فلاں لوگ لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرفعت، تو اس کا علم اٹھا لیا گیا، اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ اس حدیث سے کئی ایک باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ آپس کی بحث، بلا وجہ کی بحث اور آپس کی لڑائی، آپس کا جھگڑا، یہ علم سے محرومی ہے۔ انسان بہت بڑے علم سے کیا ہے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے انسان کو بیجا بحث، لڑائی جھگڑا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہیں دوسری بات
اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اللہ رب العالمین نے اس کے علم کو اٹھا لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین ایک رات تم کو بتلا دیتا تو اس رات تم عبادت کرتے اور عبادت کرنے کے بعد باقی راتوں میں سو جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ رات تم کو متعین نہیں کی ہے، نہیں بتلائی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک رات کو پانے کے لیے تم 5 راتوں میں جاگو گے یا 10 راتوں میں جاگو گے، تو اللہ رب العالمین تم کو لیلۃ القدر بھی نصیب کر دے گا، اور اللہ رب العالمین بقیہ راتوں میں جاگنے کا ثواب اللہ تم کو الگ سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا علم تم کو نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہو۔ تو آپ دیکھیے یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اور یہ لیلۃ القدر کا اہتمام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی اور قولی طور پر فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات لمبا قیام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان سے قیام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل نماز کون سی ہے، سب سے افضل قیام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القنوت، کہ جس قیام کے اندر، جس نماز کے اندر لمبی قرات ہو، یعنی قیام لمبا ہو، زیادہ قرآن آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیام افضل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا ہم بھی کیا کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر میں ہم کون سی دعا پڑھیں، کون سی دعا اللہ سے کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، لہذا یہ دعا کثرت سے پڑھیں انسان لیلۃ القدر میں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار ثابت ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر مومن کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ سحر کے وقت، جس وقت ہم سحری کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یستغفرون، وہ اس وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ لہذا اس وقت جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ہمیں اللہ رب العالمین سے خوب استغفار کرنا چاہیے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغفار تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تھا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ استغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ کیا کرتے تھے، یا کم از کم ہم صرف اور صرف استغفر اللہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے استغفار اللہ رب العالمین سے ہم کو رات میں کرنا چاہیے، اور بھی قرآن کریم کی جو جامع دعائیں ہیں ان کو ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کی دعا کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا ہم کو کرنی چاہیے، سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے، یہ دعا ہم کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، یہ قرآن کریم کی بہت ہی جامع دعا ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، یہ دعا ہم اللہ رب العالمین سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی دعائیں ہیں،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی اچھی دعا سکھلائی ہے۔ اسی طرح سے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سید الاستغفار ہے، سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، آخر تک یہ سید الاستغفار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی صبح کے وقت اس کو پڑھ لیتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر رات کو پڑھ لیتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لیلۃ القدر میں ان اذکار کا اور ان عبادتوں کا ہم اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم عمل رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوا کرتا تھا۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی، یعنی آپ کی وفات تک یہ عمل تھا آپ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم سنت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلم یعتکف عامن، ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تھے۔ فلما کان فی العام المقبل اعتکف 20، تو ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر پائے تھے، تو آنے والے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری طور پر اس کو ضروری سمجھ کر اور بہت ہی اہم سنت سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی یہ مسنون ہے اور یہ سنت کفایہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف میں کوئی نہ کوئی بیٹھے۔ ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، ایک شخص بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ کئی لوگ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اعتکاف میں کب بیٹھنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے حدیث کے اندر خود موجود ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو آخری عشرے کا جو آغاز ہے وہ آج سے ہو جائے گا، یعنی مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے، آخری عشرے کا آغاز 21ویں شب کا آغاز ہو جائے گا۔ تو 21ویں شب میں معتکف کو مسجد میں آ جانا چاہیے، مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث ہے بظاہر اس کے مخالف معلوم ہوتی ہے لیکن وہ مخالف نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 21 کی صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے، ثم دخل معتکفہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے، پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ معتکف مغرب کے وقت مسجد میں آ جائے اعتکاف کی نیت سے، اور اس کے بعد اگلے دن فجر کے بعد سے باقاعدہ وہ اپنے معتکف میں عبادت کے لیے داخل ہو جائے، تمام چیزوں سے کٹ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم سنت ہے، اور معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے دنیاوی کاموں سے بالکل الگ تھلگ رہے۔ اشد اگر کوئی ضرورت ہے قضاء حاجت وغیرہ، تبھی وہ مسجد سے باہر نکل کے اپنی حاجت پوری کرے، اور مسجد میں باہر کسی سے بات کیے بغیر وہ مسجد میں آ جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیویاں ملنے بھی آ جایا کرتی تھیں، تو آپ ان سے بقدر ضرورت مل لیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ آپ کچھ کرتے نہیں تھے۔ ہاں کنگھی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرا لیا کرتے تھے۔ تو معتکف کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دنیاوی کاموں سے بالکل الگ تھلگ رہے، اور اسی طرح سے مسجد میں وہ بس عبادت میں مشغول رہے، تلاوت قرآن، نوافل اور دعاؤں میں مشغول رہے، اور مسجد میں دونوں
جو نمازی آتے ہیں ان سے بات کرنے میں مشغول نہ ہو اور ان سے خاص طور سے دنیاوی باتیں کرنے میں مشغول نہ ہو۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ آخری عشرے کے دو اہم کام ہیں، ایک تو یہ کہ لیلۃ القدر کا ہم قیام کریں اور اس کے بعد ہم اعتکاف کریں۔ میرے بھائیوں، ان دونوں عبادتوں کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اور ان دونوں عبادتوں میں دعاؤں کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے، چاہے اپنی سالمیت کا معاملہ ہو، چاہے ملک کے تحفظ کا معاملہ ہو، چاہے پوری قوم کے تحفظ کا معاملہ ہو۔ آج ہم اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس وقت بالخصوص مسلمانوں کی جو حالت ہے، اللہ سے بہت لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے قربت کی ضرورت ہے۔ اور لیلۃ القدر یہ ایسی عبادت ہے، اگر ہم اس کا قیام کرتے ہیں، اس میں دعائیں کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم کو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ہمیں ایک رات میں عطا فرما سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس رات ہم عبادت کا اہتمام ضرور کریں، نوافل کا اہتمام ہم ضرور کریں، دعاؤں کا اہتمام ہم ضرور کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، ملک کے لیے دعائیں کریں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، معاش کے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، جو مر کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعتکاف کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خوب عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری معیشت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا